السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا لیکچر ہے کیا صاحب استطاعت مسلمان تمام امت مسلمان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، صاحب استطاعت مسلمان تمام امت مسلمان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 مینڈے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، جد کبرے اور خصی۔ ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے قربانی کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح فرماتے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھی، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پہ تیز کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اسے ذبح کر دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ان دونوں احادیث سے اہم بات معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، صاحب استطاعت مسلمان تمام امت مسلمان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، صاحب استطاعت مسلمان پہلے اپنی قربانی دیں گے، پھر وہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، تمام امت مسلمان کی طرف سے قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نمبر 4، صاحب استطاعت مسلمان اس سنت پر عمل کر کے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 5، دنیا میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اربوں کی تعداد میں ہوگی، ہم مسلمان ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر اس سنت پہ عمل کر کے نیکیاں تمام امت مسلمان کی تعداد کے مطابق کما سکتے ہیں۔ سوال ہے، پوری امت مسلمان کی طرف سے قربانی کس چیز کی دیں؟ جواب، آپ چاہے مینڈے کی قربانی دیں یا بکرے کی دیں یا گائے کی یا اونٹ کی دیں، ان سب میں سے جو آپ کی استطاعت ہے آپ تمام امت مسلمان کی طرف سے اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا صاحب استطاعت مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، صاحب استطاعت مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پوری امت کی طرف سے قربانی دیتے تھے۔ سوال ہے، کیا فوت شدگان کو اجر و ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، فوت شدگان کو اجر و ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت مسلمان پہلے وہ اپنی قربانی دیں گے، اور اگر وہ تمام امت مسلمان کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو اس کا ثواب تمام امت مسلمان کو بھی پہنچے گا، اور دینے والے کے نام اعمال میں اتنا اجر لکھا جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صاحب استطاعت لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی قربانی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام امت مسلمان کی طرف سے قربانی دیں، کیونکہ امت مسلمان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اور ان فیوچر بھی ایسے ہوں گے جو قربانی نہیں دے سکیں گے۔ آپ یہ نیکی کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔